أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم مکۃ المکرمہ میں پورے 13 سال مشرکین مکہ کا ظلم برداشت کرتے رہے۔ کافروں نے آپ کو تختہ مشق بنائے رکھا، ہر طرح کا تشدد، جبر اور ظلم آپ کو سہنا پڑا، لیکن مقابلہ کی اجازت نہیں تھی، لڑائی کا حکم نہیں تھا، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، بہر صورت سہنا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی رہا۔ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد اللہ جل شانہ نے جہاد کی اجازت مرحمت فرمائی، کافروں سے قتال کا حکم ہوا، چنانچہ صاف 2 ٹوک لفظوں میں فرما دیا، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ بالکل ملتے جلتے الفاظ ہیں روزہ کی فرضیت کے بارے میں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ ایسے ہی ارشاد ہے، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر لڑائی، لفظ قتال کا ہے۔ صرف جہاد کا ہو تو سادہ لوگ اس سے کوشش کا معنی لیتے ہیں کہ اس جہاد سے مراد کوشش ہے، اللہ کے راستے میں کوشش ہے، ایسا نہیں۔ یہاں پر قتال کا لفظ ہے، قتل و قتال، لڑائی، بہت سہ چکے، بہت برداشت کر چکے، اب قتال ہے، اب کافروں کے ظلم کا جواب اپنے ہتھیار سے دینا، جہاد کو فرض کیا جا رہا۔ جہاد کی فرضیت کیسی ہے؟ جہاد کبھی تو فرض عین ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنی فرض عین۔ اب نماز پڑھنے کے لیے نہ تو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچوں کے حالات کی ضرورت ہے، نہ گھر بار، کچھ مجبوری نہیں، اللہ کا حکم ہے سو پورا کرنا ہے۔ ایسا جہاد جو فرض عین ہو 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کافر حملہ آور ہو جائیں، جب کافر حملہ آور ہو گئے تو پھر شہر کے پاسیوں پر جہاد فرض ہو جائے گا، فرض عین ہو جائے گا، اب گھر سے نکلیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ یا ایسی صورت ہو کہ مملکت کی طرف سے کافروں پر چڑھائی کا حکم ہے، حالات ایسے ہیں، مملکت کے سربراہ نے حکم دے دیا کہ سب کو نکلنا پڑے گا، ایسے ہوا، سب کو نکلنا پڑے گا، تو اب سب کے لیے نکلنا فرض ہوگا، فرض عین ہوگا، نماز جیسا، کسی کو بھی گھر بیٹھنے کی، کسی مجبوری میں بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور ایک جہاد ہے فرض کفایہ، جیسے نماز جنازہ۔ اگر حالات ایسے ہیں، مملکت کا سربراہ اجازت دے دیتا ہے، جماعت جہاد کے لیے جا رہی ہے، ہمت کرو اور جس نے نکلنا ہے نکلو، پھر ایک جماعت جہاد کے لیے نکل جاتی ہے تو یہ باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ہوگی۔
جیسے ایک جماعت نماز جنازہ پڑھ لے تو ساری بستی کی طرف سے ہو گیا، ساری بستی کی طرف سے ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف حالات میں یہ فرضیت بدلتی ہے، کبھی فرض عین تو کبھی فرض کفایہ۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، فرما یہ جہاد کا حکم تمہارے لیے گراں ہے، لگے گا تمہیں مشکل، دشوار لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رستے کی سردی گرمی مشقت، جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گا، وقت بھی لگے گا۔ شاید ایسا سفر ہو، لڑنے کے لیے نکلے ہیں کہ واپسی ہی نہ ہو، اور شاید جسم کا نام و نشان ہی نہ رہے، تو یہ تمہارے لیے گراں ہوگا، مشکل لگے گا۔ لیکن فرمایا ہمارا اصول سمجھ لو، ہمارا اصول سمجھ لو۔ پہلا اصول یہ ہے عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم۔ بعض دفعہ تم کسی چیز کو مشکل سمجھو گے، ناپسند کرو گے، وہ چیز تمہیں گراں گزرے گی، لیکن اس کے اندر تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ جیسے یہ جہاد کا حکم بظاہر مشکل لگ رہا ہے کہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا خیر رکھے ہیں تمہیں کیا پتا۔ آج تم بہادروں کی طرح ہتھیار اٹھا کر نکلو گے، کل اللہ تمہیں مال غنیمت سے بھی نوازیں گے، فتوحات سے بھی نوازیں گے، اور اسلامی پرچم پوری دنیا میں سر بلند ہوگا۔ اور اگر جان کام بھی آ گئی تو اللہ شہادت کا رتبہ دیں گے اور ایسی عزتوں سے نوازیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اللہ کے حضور پہنچو گے تو تمہارے خون کے ایک ایک قطرے پر اللہ کے ہاں وہ ملے گا کہ تم 100 جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش یہ ہے اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے نکلوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر نکلوں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر نکلوں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے رستے میں جان دینا کس قدر لطف کا باعث ہے، درجات کی بلندی کا باعث ہے، یہ تو مزہ چکھ کے ہی پتہ چلے گا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا ضابطہ یہ بیان فرمایا، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم۔ بعض دفعہ تم کسی چیز کو بہت اچھا سمجھو گے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بری ہوگی۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ گھر پہ بیٹھے رہو تو بچے رہو گے، مزے میں رہو گے، کیا پتا گھر میں بیٹھ کر اللہ کسی ایسی مصیبت میں ڈال دے کہ تم دیکھتے رہ جاؤ اور پھر کہو کہ میں چلا ہی جاتا تو بہتر تھا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں کل کیا ہونا ہے، تمہیں کچھ خبر نہیں۔ یہ تینوں اصول صرف جہاد کے متعلق نہیں، اگرچہ ذکر یہیں پر ہے جہاد کی فرضیت کے بعد، لیکن یہ تینوں اصول مومن کی پوری زندگی کے لیے، پوری زندگی۔ کبھی یہ سوچتا ہے کہ یہ ہو جائے تو اچھا ہے، کچھ دنوں بعد، مہینوں، سال بعد نتیجہ سامنے آتا ہے کہ نہ ہی ہوتا تو اچھا۔ کبھی یہ سوچتا ہے ایسے نہ ہو تو اچھا ہے، کچھ مہینوں سالوں بعد اپنی غلطی سمجھ آتی ہے، میں غلط تھا، وہ ہو جاتا تو اچھا تھا۔ مطلب انسان کے کسی فیصلے اور انسان کی کسی حالت اور کیفیت پر کل کیا ہوگا کچھ خبر نہیں۔ ایک چیز کو پسند کرتا ہے، ممکن ہے کل وہ بری نکلے، ایک چیز کو برا سمجھتا ہے، ممکن ہے کل وہ اچھی نکلے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اسے تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر ہر زخم پر مرہم، ایسی مرہم کہ بندے کو شفا یاب کر لے، ہر تکلیف درد چن لے اور چھین لے۔
غربت ہے میں راضی، بیماری ہے میں راضی، پریشانی ہے میں راضی، مال ہے تب راضی، خوشیاں ہیں تب راضی، ہر حال میں راضی۔ انسان تقدیر سے لڑ نہیں سکتا، اپنی حالت بدل نہیں سکتا، بجائے اس کے ایک پریشانی وہ ہے جو ہے، اور دوسرا اس پر کڑ کڑ کر یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ دوسری تکلیف اپنے سر لے لیتا ہے۔ اور اگر انسان کسی بھی تکلیف پر، غربت پر، بیماری پر، پریشانی پر، کسی بھی حالت پر دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ میرے اللہ میں تیرے ہر کام پر راضی، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی، میں تیرے ہر معاملے پر راضی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہی طبیعت میں سکون اور ٹھہراؤ آ جائے گا۔ اللہ اس بندہ مومن سے راضی ہوتے ہیں جو اس کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔